بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے افغان حکومت کو کہ ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا، پاکستان یا ٹی ٹی پی۔ اب یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بیانات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تحریک انصاف کی طرف سے اب مذاکراتی کمیٹی کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کیا کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، اس کے کیا اثرات نظر آ رہے ہیں، اس کی بات ہوگی۔ تیسری خبر، مسلم لیگ نون جس کو اپنا سب سے بڑا ایک سیاسی ایٹم بم سمجھ رہی تھی، وہ جناب بالکل ہی پھس ہو گیا ہے اور ٹھس ہو گیا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو کارڈ تھا کہ اس کے بعد جناب یہ جو نون لیگ کی بدنامی ہوئی ہے، جو پی ڈی ایم کے یہ 16 مہینے تھے، جو بربادی ہوئی ہے نون لیگ کی، وہ ساری جناب بدل جائے گی اور ووٹ بینک ہمارا کوئی واپس آ جائے گا یا بڑھ جائے گا۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹا تباہی ہوئی ہے، مزید تباہی ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ تباہی اور یہ بے عزتی، رسوائی یہ جاری ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب حالیہ اگر ہم حالات کو دیکھیں اور تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بربادیوں کا اور رسوائیوں اور بے عزتیوں کا سلسلہ تو ابھی جاری رہنا ہے، اور یہ اس کا آغاز ہے۔ یہ ہوا کیا ہے، نون لیگ نے اتنا بڑا گڑھا کھودا کہ اب اس سے نکل نہیں پا رہے، اور جتنا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گڑھا اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم تو بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں، بڑا زبردست جا رہے ہیں، پکڑ دھکڑ اور ہو گئی ہے۔ آج جس کی بات کرتے ہیں کہ سنم جاوید الیکشن لڑ دے گی اگر مریم صاحبہ کے خلاف تو وہ جیت جائے گی، ہم نے تو اس کو پھر دوبارہ گرفتار کروا دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں اس کا رد عمل کس طرح سے آ رہا ہے۔ تو جناب پہلی چیز یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ باقاعدہ پریس بریفنگ میں بات کہی ہے کہ ہم نے 40 سال تک افغان بھائیوں کا خیال رکھا، ہمارا ان سے ثقافتی، دینی رشتہ ہے، ایک تاریخی رشتہ ہے، اور ہم اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ہمارا تعلق ہمیشہ رہے گا ہمسایوں کے طور پر اور دینی لحاظ سے بھی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں عجیب بات یہ ہے کہ جب سے افغان حکومت بدلی ہے، وہاں پر طالبان کی حکومت آئی ہے، تب سے دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور 2 سال میں 2000 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں۔ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کارروائیاں ہیں ان میں، اور ان کے بیانات جیسے ہی آتے ہیں، یعنی ایک طرف افغان حکومت کی طرف سے بیان آیا کہ جی یہ پاکستان جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں افغان، وہ ان کی واپسی کا جس طرح سے کر رہا ہے انتظام، جس طرح بھیج رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ہم سے اس کی بات نہیں کی گئی، یہ سارا کچھ۔ تو اب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ سارا کچھ ہے کہ جی ان کے بیانات آتے ہیں اور ساتھ ہی دہشت گردی کے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی امریکی اسلحہ اس میں استعمال ہوا ہے، امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کوئی اس طرح کا اسلحہ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، تو کیا جناب پھر کس نے چھوڑا تھا وہاں پر اتنا اربوں ڈالر کا اسلحہ؟ وہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ جو بھی حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے ایئر بیس پر، اس میں بھی وہ اسلحہ استعمال ہوا، وہ نظر آ رہا ہے، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے اسلحہ آ رہا ہے تو ٹریننگ بھی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دی جا رہی ہے، اور پاکستان میں تو بظاہر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر ٹریننگ دی جا سکے، جہاں پر جناب یہ اسلحہ بھی مل سکے اور آ سکے جا سکے۔ تو یہ اشارے بڑے واضح ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے کہ حالات دونوں ممالک کے درمیان مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا، کسی بھی افغان حکومت سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ایک طرف اب انسانی حقوق کی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں، جی وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ان کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ جس طرح سے بھیجا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، بہتر کرنا چاہیے، یہ یہاں پر اب اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، یہاں پر شادیاں ہو چکی ہیں، بچے یہاں پر جو پیدا ہوئے ان کی نیشنلٹی کا کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، یہ بہت برا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب یہی تنظیمیں جب تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، یعنی خواتین کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی رہائی ہوتی ہے، میں نے آپ کو سنم جاوید کی مثال دی، تو وہاں پر جناب ان کو کوئی اس طرح کا خیال نہیں آتا اور اس طرح کی بات نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا ایک واضح فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کسی بھی طرح سے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صحافی جو کور کرتے ہیں اس طرح کی سٹوریز کو، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ہائیسٹ لیول سے بتا دیا گیا ہے کہ جناب نہیں، اب اس پالیسی سے ہم نے پیچھے کسی صورت نہیں ہٹنا، یہ واضح اعلان ہے، یہ واضح اب پلان ہے، سٹیٹمنٹ ہے، اور اب اس سے نہیں، یہ پروگرام پورا تیار ہو چکا ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اچھا، دوسری خبر پر آتے ہیں جو تحریک انصاف نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس میں نام بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ ممبرز آف پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہیز بین ایشوڈ۔ اب وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات کریں، انگیج کرنا، اس کو ابھی ٹاکس کی، مذاکرات کی، نیگوسیشنز کی بات کریں، انگیجمنٹ کے دوسری پارٹیوں سے یہ انگیج کریں گے۔ اب ان میں جناب سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد ہیں، ویسے چند ہی سینیٹرز ان کے رہ گئے ہیں جو یا روپوش نہیں ہیں یا گرفتار نہیں ہیں، تو ان میں یہ ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، علی اصغر خان ہیں اور رؤف حسن ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں جی۔ اب نون لیگ کی طرف سے بھی مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تحریک انصاف سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کا اندر جیل سے پیغام آ جائے۔ ارے واہ، جیل سے وہ پیغام دے، پہلے جیل سے آپ اس کو باہر نہیں لائیں گے، جیل سے وہ پیغام دے دے۔ اب نون لیگ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، وہ کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لیجٹیمیسی چاہتے ہیں۔ ان کی اتنی انپاپولرٹی ہو گئی ہے کہ ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، دھاندلی کے باوجود نہیں جیت سکتے، اس پکڑ دھکڑ کے ساتھ، یہ ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے ساتھ پھر بھی نہیں جیت سکتے۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی یہ خبر آئی کہ جی وہ جو سٹی نیٹ ورک ہے، نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے جتنے چینلز ہیں وہاں پر پولنگ کروائی گئی ہے کہ جی آپ کس پارٹی کو ووٹ کریں گے، اور باقاعدہ وہ انہوں نے ایک الیکشن سیل یا پولنگ کا پورا ایک نظام بنایا، وہ سب کچھ کیا۔ وہاں بھی یہ نظر آیا کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ جیت رہی ہے۔ اب وہ پتہ لگا جی اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کریں، کیونکہ سرویز ہر چینل نے کروا کر دیکھ لیا، کچھ چینلز کو ڈیلیٹ کرنے پڑ گئے، کسی نے کہا کہ ہم یہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اور وہاں پر جناب 90% سے زیادہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے۔ کوئی اینکر کر رہا ہے تو اس میں تحریک انصاف آ گئے، عمران خان عمران خان عمران خان۔ اب سرویز بھی آ گئے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں تو جناب بات کہیں کی کہیں نکل گئی ہے۔ اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی یہ تو گستاخی کی گئی ہے، پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا۔ تو نون لیگ کو یہ ہے کہ کچھ ایسے ہم کام کریں، نون لیگ چاہتی ہے تحریک انصاف کو کریں کہ نظر آئے کہ جناب ایک یعنی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا، دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی کہ وہ مان جائیں، جیسے بھی الیکشن ہو تحریک انصاف اس کو مان جائے، یہ ان کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے نظر آتا ہے کہ کم از کم یہ انگیج کیا جائے کہ جی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، جو یہ کہ جی تحریک انصاف کسی طرح کا کوئی جلسہ، کارنر میٹنگ کچھ نہیں کر سکتی، اس پر کوئی تو بات کی جائے دوسری پارٹیوں سے، کوئی دوسروں کے ساتھ بات کر کے کو دیکھا جائے کہ کچھ تو ہو، ورنہ یہ تو اب وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، 1-2 سال بعد پتہ نہیں کیا وقت کا پہیہ گھومے اور کس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہو۔ اچھا، اب ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ جی 3 سروے ہوئے ہیں اور ہر طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جی 80% سے زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہر سطح پر نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا پاپولیرٹی سروے کروایا ریپبلک پالیسی نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 1 جنوری 2023 سے ہم پولز کروا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا دعویٰ ہے کہ جی پاکستان میں 7 کروڑ 20 لاکھ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، 7 کروڑ 20 لاکھ، اور 2023 کے بارے میں بتاتے ہیں، اور فیس بک کے تقریباً 3 کروڑ 73 لاکھ ہیں، 3 کروڑ 73 لاکھ فیس بک کے ہیں، کل 7 کروڑ 20 لاکھ ہیں، جن میں 3 کروڑ 73 لاکھ فیس بک کے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کوریج فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ جناب 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو یہ کور کرتے ہیں، تو یہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ اور انہوں نے یہ جو ڈیٹا شیئر کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی دا ڈیٹا کورز فرام 1 جنوری 2023 ٹو 30 اکتوبر۔ اب یہ 1 جنوری سے 30 اکتوبر تک کا ڈیٹا انہوں نے جو کمپائل کیا ہے جناب، اس میں سوشل میڈیا آرگینک پاپولیرٹی آف پولیٹیکل پارٹیز، یہ آپ دیکھ لیجئے 81% پر پی ٹی آئی، اور یہ دیکھیں گراف آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد نیچے چھوٹے چھوٹے آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہے ہوں گے گرافز میں بار جو ہیں۔ دوسرے نمبر پر 9% پر پی ایم ایل این ہے، ٹی ایل پی 3% پر ہے، جماعت اسلامی 2%، پاکستان پیپلز پارٹی 2%، اور ادرس جن میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی آئے گی وہ 3% ہے، ساری باقی جماعتیں ملا کر۔ یہ اس وقت جناب حالات ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں تیسری خبر پر کہ
جو نون لیگ نے سب سے بڑا اپنی طرف سے جناب کارڈ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بڑی جناب چیز آ رہی ہے، یہ امید بھر دیں گے اور امید لے کر آ رہے ہیں، فلاں پاکستان کو مہنگائی سے نکالنے آ رہے ہیں، یہ ان کا سلوگن تھا۔ میاں صاحب آئیں گے، مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، میاں صاحب جناب آ رہے ہیں، پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، اور بربادی ہو گئی ہے۔ میاں صاحب جب سے آئے ہیں مہنگائی ہم نے بڑھتی ہی دیکھی ہے۔ ابھی گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آج کی خبر جناب بجلی کی قیمت اور 40 پیسے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے، اور آنے والے دن مشکل نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں کے آگے پھر ہم جا رہے ہیں کہ جناب مزید ڈالرز دے دیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا نا، وہ فلاں فلاں ملک گھوم کے آ رہے ہیں، وہاں سے وہ ڈالرز لے کر آ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں لا سکے۔ اور بدلے میں ہوا پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے کہ کچھ ان کو نہیں ملا۔ وہ جو دکھایا گیا تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، وہ اور بدلہ عوام نے میاں صاحب سے یہ لیا ہے کہ ان کی اتنی تذلیل اور بے عزتی کر رہے ہیں، کیونکہ جو سروے ہو رہا ہے، پہلے پی ایم ایل این نے خود کروا کے دیکھا، ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، اب کہہ رہے ہیں جی ہمارا سروے نہیں تھا۔ جی این این نے کروایا ہے 91% پی ٹی آئی، پی ایم ایل این 7%، پی پی 2%۔ سنو نیوز نے کروایا 98% پی ٹی آئی، نواز شریف 2%، یعنی 98 عمران خان کا نام 98% اور صرف نواز شریف کے لیے 2%۔ اب تک چینل نے کروایا 94% عمران خان، فضل الرحمان صاحب 2%، بلاول بھٹو 0، نواز شریف 3%۔ کامران خان صاحب نے کیا، انہوں نے 74% جناب عمران خان، 4% آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، نواز شریف نون لیگ 21%۔ الیکشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، یہ کم بیش سب کے سوال تھے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ان کی تو بے عزتی اتنی ہو رہی ہے۔ اور میں نے جو عرض کیا نا کہ وہ سنم جاوید والا معاملہ، اس کا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینکڑوں ہزاروں فیملیز ہیں، ہزاروں۔ اب ایک ایک فیملی مثال دیتا ہوں، سنم جاوید ہے، ان کے والد ہیں، ان کے سنم جاوید کے شوہر ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے، دیگر خاندان کے لوگ، ان کے آگے سے کتنے لوگ جاننے والے ہوں گے؟ آپ سیدھی سی بات ہے، ایک موبائل دیکھیں کسی آدمی کا، اس پہ سینکڑوں تو ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، وہ سب ان کے جاننے والے ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ اس ٹریٹمنٹ پر کیا ان کے اندر اس وقت احساسات ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو، اور ان کے آگے سے جاننے والے۔ تو یہ ایک ہزارہا لوگوں کا ایک سرکل بن جاتا ہے جب آپ ایک شخص کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے ہیں، اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب نون لیگ کو اس کا سامنا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سب کا ملبہ نون لیگ پر گرا ہے، چاہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، لیکن سب یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سارا تو یہ نون لیگ کا ہے۔ اگر خواجہ سعد رفیقی صاحب جاتے ہیں اور وہ لاہور میں جا کر خود ٹویٹ کرتے ہیں جی میں ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لے رہا ہوں، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، بھائی آپ الیکشنز کے حوالے سے کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو خود کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں، تو نگران حکومت میں لگتا ہے کہ وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اس وقت نون لیگ کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ وہ جو لاڈلا سمجھ رہے ہیں اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب کیونکہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جس کی طرف کی ہوا ہوتی ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، ہاں جی تو یہ رہا جی ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اب وقت بدل چکا ہے۔ تو آپ الیکٹیبلز کو، آپ اس طرح کی جماعتوں کو ملا لیں گے ساتھ، لوگوں کو ملا لیں گے، یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے جی اب استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ تحریک انصاف کے لوگ ادھر چلے گئے ہیں، اب لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ نہیں ہو رہا، الٹا ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ جب سے آئے ہیں ایک جلسہ جو پہلے کیا جس پہ اربوں روپے لگا دیا، یہ نون لیگ کے خود اپنے بندے نے مجھے بتایا جو سارے اس میں انوالو بھی تھے، اربوں روپیہ لگا ہے، ارب ہا روپیہ۔ اس کے بعد کوئی ایک کارنر میٹنگ نہیں ہو رہی، ایک کارنر میٹنگ نہیں۔ میاں نواز شریف کا ابھی کسی اپنے ورکر سے زیرو انٹریکشن ہے، زیرو، صرف وہی ان سے آ کر بیٹھکوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مل لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہیں کوئی جلسہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ پول کرا کے پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا صورتحال بن گئی ہے۔ تو یہی ہے کہ جناب جتنے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور زور لگاؤ اور زور لگاؤ۔ وہ جتنا زور لگا رہے ہیں نا کہ جناب پکڑ دھکڑ، اب اس کو پکڑ لو، اچھا جی نئے نام آ گئے ہیں اب ان کو بھی پکڑو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ جس کا کوئی بھی دور دور سے تعلق تحریک انصاف کا بنتا ہے، نظر آتا ہے، اس کا کاروبار تباہ کر دو، اس کے گھر پہ چھاپے مار دو، اس کے رشتہ داروں کو تنگ کر دو، کہیں بھی جاؤ، یعنی اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے رشتہ داروں تک کے گھروں پہ ریڈ کرو، اتنا ظلم، اتنا خوف پھیلا دو کہ ان کے لیے کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہو۔ لیکن جناب آپ دیکھیے گا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو پکڑ لیں گے، ایک نئی لیڈرشپ آپ کے سامنے آ جائے گی اچانک سے، جس طرح وہ وکلاء میں سے سوچا گیا کہ ٹکٹس دیں گے، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی تک جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کو گرفتار کرنا آسان نہیں، ان پر تو کوئی کیس بنا نہیں سکتے، نہ 9 مئی کا کیس بن سکے گا، نہ کوئی اور کیس بن سکے گا، کسی اور کیس پکڑیں گے، نئے لوگ آ جائیں گے۔ یہ ایک ان کے لیے ٹینشن نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑا ان کے لیے یہ کارڈ تھا نا میاں نواز شریف، وہ بری طرح سے پٹ گیا ہے۔ اللہ حافظ۔